اتنے میں حضرت عمر آ گئے تو وہ ساری عورتیں وہاں سے بھاگ کھڑی، اپنے اپنے حجروں میں چلی، یا کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں پردے میں۔ نبی پاک یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا عمر جہاں تو آ جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، یہ ذرا آپ غور سے سنیں، اس کی میں وضاحت تو نہیں کروں گا لیکن اس کی تہ میں آپ خود اتریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر شیطان جنوں میں سے ہو یا کوئی شیطان انسانوں میں سے ہو تجھے دیکھ کے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اب گناہ کروانا شیطان کا کام ہے، گناہوں کی طرف مائل کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو یہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اتنے محفوظ گناہوں سے ضرور ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یقیناً فاروق اعظم کیا ہوتے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا، شاید اس سے پہلے کبھی ذکر بھی نہ کی ہو لیکن ہے بڑی مشہور، میں نے ذکر نہیں کی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا، اتنا زیادہ پیا کہ اس کے اثرات میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگے۔ اس کی جو سیرابی تھی دودھ کی وہ ناخنوں تک پہنچ گئی، اور میں نے خواب میں اپنا بچا ہوا دودھ فاروق اعظم کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ دودھ آپ نے نوش فرمایا، بچا ہوا آپ نے فاروق اعظم کو دے دیا، انہوں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علم، علم کا زیادہ ہونا۔ تو میرے نبی سند دے رہے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس علم بھی کیا ہے؟ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے، وہ گزر رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کا کرتا جو ہے نا وہ سینے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا اس سے بھی چھوٹا کرتا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر گزرے، انہوں نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ زمین کے ساتھ گھستا ہوا آ رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دین، الدین، کہ دین کے معاملے میں حضرت عمر کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ آپ نے حضرت عمر کے علم کی تعریف کی، آپ نے حضرت عمر کے دین کی تعریف کی، آپ نے حضرت عمر کے اس بات کی تعمیر کی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ بھی جاری کیا ہے، عمر کے دل میں بھی جاری کیا۔ پتہ نہیں آپ اس کی تہ میں اترے کہ نہیں اترے۔ میں نے حدیث پڑھ دی، پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، آپ نے سن لی، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ قلبی ہی کا ذکر کیوں کیا میرے نبی؟ عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، کافی تھا۔ زبان پر حق بات، کلمہ شہادت، گواہی اللہ کی، اللہ کی توحید کی، نبی پاک کی رسالت کی، کافی تھی۔ لیکن
خطرہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ یہ بکواس نہ کریں کہ زبان سے تو منافق بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، منافق بھی زبان سے حق کا اقرار کرتے تھے، شہادت دیتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، یہ شہادت تو وہ بھی دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے واضح کیا کہ حق صرف عمر کی زبان پہ نہیں ہے، عمر کے دل میں بھی حق کی حق ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ یہ جو میں نے ساری تقریر کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ موافقات عمر، یعنی عمر کی وہ باتیں جو وحی الہی کے موافق ہو گئے۔ انہوں نے رائے دی، اللہ نے عرش پہ قبول کی، اور کبھی کبھی حضرت عمر نے جو رائے یہاں دی نا، آمنہ کے لال نے بھی اسے قبول کیا ہے، اللہ نے بھی مانا ہے ان کی رائے کو، ان کے مشورے کو، اتنا صائب مشورہ ہوتا ہے ان کا، اور آقا نامدار نے بھی اس کو